ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے محمد و علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اس وقت کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک امانت تھی اللہ کی، اس نے ہم سے لے لیا۔ اب سوائے صبر و شکر کے اور کیا کہا جائے، البتہ جو خلا پیدا ہوا ہے اسے ہم زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو خدمت کرنے والے علماء اور افاضل ظاہر ہے بڑی تعداد میں ماشاءاللہ وطن میں بھی ہیں، باہر سے بھی لوگ آتے جاتے ہیں، تو وہ کمی تو شاید آپ کو نہ محسوس ہو، لیکن وہ کمی ہمیں محسوس ہو رہی۔ ہمارا پورا اسٹاف خصوصی طور پہ حوزے کا، مجھے لگتا ہے شاید میں 12 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ یہاں پہ، وہ تب گجرات میں تھے، وہاں سے مسلسل ان کا مالی تعاون، اس سے پہلے سے وہ مالی تعاون کتنا ادارے کو کرتے تھے وہ میں بھی نہیں بتا سکتا، لیکن جو میرے سامنے ہوا وہ میں نے دیکھا۔ اس کے علاوہ اس چھوٹی سی عمر میں جو میں نے سنا کہ دھولکے میں چونکہ ایک جماعت گجرات میں شیعہ جماعت ہے، جعفری جماعت، وہ خوجوں سے الگ ہے، بوہروں اور اسماعیلیوں سے الگ ہے، وہ پیر کو مانتے ہیں، جیسا کہ مل صاحب نے اس دن پیر کا نام لیا تھا ابو طالب، اس سے پہلے بھی اس کے اجداد میں جو پیر ہوتے رہے، یہ لوگ تقلید کے قائل نہیں ہیں، یہ ہمارے مراجع کرام کو نہیں مانتے۔ ان کی اذان اشہد ان علی ولی اللہ، مقتل نامے یہ محرم میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد نوحے یہ زیادہ تر کیسٹوں کے اٹھاتے ہیں اور وہی نوحے پڑھتے ہیں، بڑا جلوس ہوتا ہے۔ ان کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، یہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں مولانا صغیر صاحب نے بڑی تعداد کو اصولی بنایا اور ادھر سے نکال کے اس طرف لائے اپنے اس چھوٹے سے تجربے میں اس عمر میں، لہذا یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پروگرام میں شرکت کی جو دلیل ہے اور جو وہ علت ہے وہ یہ کہ صاحب جب اس نے میرے گھر کی میت نماز پڑھائی ہو، جب اس نے میرے گھر میں مجلس پڑھی ہو، تب وہ عالم قابل قدر ہے، اس کی مٹی میں شرکت کرنا چاہیے، اس کی مجلس میں شرکت کرنا چاہیے۔ کاش کی یہ نظریہ بدل کے علم کی قدر کرنا ہم جان جائیں تو یہ اتنی کم تعداد اتنے بڑے حادثے میں نہیں ہوتی۔ میں یہ بات جنازے میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ علاقہ کیا مطلب ہے؟ کیا جناب مسلم کی شہادت پہ تابوت اٹھا لینا یہ مذہب ہے؟ یہ نہیں مذہب ہے۔ مذہب کم سے کم بصیرت اتنی پیدا ہو جائے کہ کون سی چیز کو کہاں رکھا جائے، ہر چیز کے مرتبے کو سمجھ لیا جائے، اس کا نام مذہب ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک سیوم کے مجلس، اس دن جنازے میں کافی لوگ جعفر آباد سے آ گئے تھے، لیکن ہمارا یہ پورا علاقہ اگر نکل پڑتا تو پورے قبرستان میں جگہ نہیں ملتی، لیکن ابھی ہم شاید قدروں کو پہچانتے نہیں، شاید ہم ان کو اجر میں شامل نہیں کرتے۔ تشییع جنازہ اور صاحب تغسیل ہے اور تدفین ہے، اس میں ہمارا کوئی فائدہ بظاہر شاید نظر نہیں آتا، یہ بڑے افسوس کی بات۔ مولانا صغیر
شہنشاہ صاحب ہیں، فرمان صاحب ہیں، ہمارے جو بھی یہاں پہ علماء کرام ہیں، اس میں چونکہ یہ بہت قریب تھے گھر سے، میرے لیے تو ایک سپر تھے، یہ پوری ڈھال تھی۔ یہ میرا کوئی کام ہوتا تھا تو میں پہلے انہیں فون کرتا تھا کہ حوضے میں کوئی آیا ہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ یہ رضی صاحب ہیں، پردیسی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی کبھی بھی ان کی وجہ سے خصوصی طور پہ۔ ویسے تو مومنین خیال کرتے ہیں لیکن مومنین کو بتانا پڑتا ہے، لیکن ہمارے لیے براہ راست ہمارا یہ چھوٹا بھائی ہماری پوری ذمہ داری اٹھاتا۔ اخلاص کا عالم یہ کہ کبھی زبان سے جو جملے نکلے اس میں سیاست کی کہیں سے بو نہیں تھی، یہ تھا اخلاص۔ علم ہونا اور بات ہے، نیتوں کا خالص ہونا اور بات ہے۔ علم تو بہت لوگوں کے پاس ہے، عالم تو بہت سارے ہیں، ان میں سے اگر خدا کسی کو اخلاص دے دے تو پھر اس علم کی قدر ہو جاتی۔ یہ کہا انہیں نے فرمان صاحب نے کہ اللہ شاید وہ قیمتی شے زیادہ عزیز تھی لہذا جلدی اٹھا لیا، بلا لیا، بس وقت نہیں ہے۔ مل صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہیں، خطیب ویسے بھی ان کی عمر خاص طور سے اب کافی ہو چکی ہے، وہ اپنے ٹائم سے آ گئے۔ ہمارا پروگرام تاخیر سے شروع ہوا، کچھ دعائے عرفہ کا بھی لحاظ تھا اور کچھ یہاں تھوڑا سا جو سسٹم ہے وہ فیل تھا، لہذا تھوڑی تاخیر ہوئی۔ معذرت کے ساتھ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اتنا ہی ہے کہ میں نے اسی دن انتقال کے وقت ہی شہنشاہ بھائی سے یہ بات کہی تھی کہ اب جو ہوگا وہ ہم بچوں کے لیے دیکھیں گے۔ اور ابھی ندیم فیض آبادی نے کل تعزیت نامہ بھیجا، مجھے فون کیا تو انہوں نے بھی کچھ آسرے دلائیں، باقی ہم اپنی پوری طاقت لگا دیں گے ان بچوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اگر خدا نے ہمیں حیات دی تو۔ لہذا ان بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے والد ہیں، ان کے بچے ہیں، چچا لوگ ہیں، باقی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر ہم حیات رہے تو ہم ان بچوں پر اور ندیم صاحب نے کہا میں تعزیت میں آ رہا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ 10ویں کی مجلس آپ پڑھائیں گے، کیونکہ یہاں جو ہمارے سارے خطیب اور علماء ہیں، جب موقع ملے گا تو دیکھیں گے۔ 10ویں کی مجلس وہ آنا چاہ رہے تھے تعزیت میں، تو میں نے کہا جب آپ آئیں گے تو اب 10ویں کی مجلس جب ہم کریں گے تبھی آپ تشریف لائیں گے تاکہ مجلس بھی پڑھ لیں گے۔ تو یہ باتیں ہو گئیں۔ ایک بات معذرت کے ساتھ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے لیے، اس لیے کہ صغیر صاحب مطلب ہم اتنے بے حال ہو گئے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اکبر پور جائیں، یعنی فون نہیں ہم کر پا رہے تھے، کیونکہ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم پیسے اور دعا دونوں کے ساتھ تھے، دعا بھی کر رہے تھے مومنین اور پیسے کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شاید اللہ کو یہی منظور تھا جو ہوا۔ اب یہ بچہ صرف بار بار والد کو یاد کر رہا ہے۔ یہ عمر جانتے ہیں، اس عمر میں باپ کا سایہ اٹھنا، یا تو بچہ لاشعور ہو یا تو بچہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لائق ہو جائے، تب اللہ یہ نعمت لے تو صبر آسانی سے آ جائے۔ لیکن اس عمر میں اب ان بچوں کے ذہن کہاں کہاں دوڑ رہے ہیں، کیا ان کے ذہن میں آ رہا ہے، ہم ان احساسات کو نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ایک گزارش، اس سے ہٹ کے میرے پاس لفظ نہیں ہیں، یہ سارے لوگ متاثر ہیں۔ میرا پورا اسٹاف یہاں بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا۔ ہم یہاں دعا خانی کے لیے آئے تھے اور اکبر پور میں جو حالات تھے وہ رابطے میں تھے۔ فرمان صاحب، پردھان صاحب، شارف صاحب، یہ سارے لوگ ہمارے گھر کے لوگ، حسن امام اور محرم علی صاحب وغیرہ پہلے ہی سے تھے، اور ہم اس تگ و دو میں تھے کہ کیا ہو، کیسے راستہ نکلے۔ لیکن اللہ نے ہم سے یہ چیز لے لی جو محبوب ترین چیز تھی۔ اب سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ گزارش یہی ہے کہ
مومنین کے ساتھ جڑ جائیں، ہمدردیاں پیدا کریں۔ کل پیس میٹنگ میں ہم گئے تھے 2 دن پہلے، تو اب چونکہ کل صبح کا وقت ہے، اطلاع پہنچ نہیں پائی ہے لوگوں کو، مسجدوں میں 50 مومنین کی اجازت نماز کے لیے CO نے اور کوتوال نے دی ہے، یہ لوگ بھی گئے تھے، تو انہوں نے 50 لوگوں کی اجازت نماز جماعت سے۔ البتہ کوشش یہ کریے کہ اگر ایک وقت میں بھیڑ زیادہ ہو جائے، وہ راؤنڈ پہ نکلتے ہیں تو وہ نہ کریے، 2 مرتبہ کر لیجئے۔ صبح مارننگ بالکل سویرے رکھیے۔ میں نے 7:30 بجے اپنے یہاں مسجد میں نماز اس لیے رکھ دی، حالانکہ قربانی کے بعد ہونا چاہیے، لیکن مجبوری میں ہم نے یہ کیا ہے کہ 7:30 بجے رکھ لیا۔ ٹائم سے رکھیے، 2 مرتبہ کر لیجئے نماز، 2 مرتبہ کر لیجئے، 50 کی اجازت ہے۔ بھیڑ لگائیں گے، ممکن ہے وہ آئیں بلا وجہ پریشان کریں، ایک بات۔ دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے مولانا کو ہوا کہ ابھی طه فاؤنڈیشن نے شاید کلچر ہاؤس کے تھرو، مہدی پور صاحب کے تھرو 2 آکسیجن کی بڑی مشین دی ہے، وہ کل آئی ہے میرے پاس۔ تو ایک مشین تو یہاں ہوگی حوضے میں ہمارے، جو ہمارے اس پورے علاقے کے لیے ہوگی۔ مصطفیٰ آباد ہے ہمارا، کریم پور ہے، متو پور ہے ہمارا، یہ بھولا پور ہے، مطلب ہماری پوری آبادی کے لیے۔ اس میں اگر اہل سنت حضرات یا کوئی ہندو ان کو بھی ضرورت پڑ جائے گی تو یہ مشین 1-2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، اگر آکسیجن کہیں سانس لینے میں تکلیف ہے تو مشین یہاں سے جائے گی، ساتھ میں گارنٹر ہوگا کوئی جو ذمہ داری لے گا کہ ہم مشین واپس لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو یہ مشین یہاں کل پرسوں میں رکھوا دوں گا، ابھی چلانے کا اس کو ہمارے جو پڑھے لکھے بچے ہیں، ویڈیو ہے اس کے ذریعے سے وہ دیکھ لیں گے وہ چلانے کا۔ ایک مشین ہمارا اس علاقے کے لیے، میں وہاں کہاں رکھوں گا، دیکھتا ہوں کہ جو بچے اس کی ذمہ داری سنبھال لیں، تو ایک مشین اس طرف ہوگی۔ یہ 2 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دی، اور اب میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ اللہ والد کو، بھائیوں کو، اس بچے کو صبر دے، اور پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم زندہ رہے تو ان کی پڑھائی کا کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم۔